آج سے 3-4 مہینے پہلے یحییٰ آفریدی جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں اور ان کے مقابلے میں امین الدین ملتانی صاحب بھی آئینی عدالت کے چیف جسٹس ہیں، 2 جسٹس صاحبان ہیں۔ یحییٰ آفریدی کی طرف سے اپنی سپریم کورٹ کو ایک ہدایت کی گئی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جتنے بھی سزائے موت کے کیسز پڑے ہوئے ہیں، پینڈنگ کیسز ہیں، التوا کا شکار کیسز ہیں، ان کا 45 دن میں فیصلہ کیا جائے، ان پر سماعت کی جائے، ان کیسز کو نمٹایا جائے۔ اس حوالے سے ہم نے تھوڑی سی تحقیق کی تو ایم کے ایم کے 2 لوگ ان کا کیس بھی نظر آیا۔ بلدیہ ٹاؤن میں ہونے والی آتش زدگی میں 264 افراد ہلاک ہو گئے تھے، جہاں بحق ہو گئے تھے، وہاں پہ آگ لگی تھی، آگ لگائی گئی تھی۔ جو بھی ہوا تھا اس کیس میں فائنلی 2 ایم کے ایم کے لوگوں کو سزائے موت ہو چکی تھی، دیگر کی بھی کئی کی گرفتاریاں ہوئی، ان کو بھی سزائیں ہوئی، لیکن بالآخر یہ 2 لوگ رہ گئے تھے۔ ایک کا نام بھولا ہے، دوسرے کا نام چریا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کس قسم کے لوگ ہوں گے۔ کماش لفظ ہم ان کے لیے استعمال نہیں کرتے۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ اب ان کا بھی کیس چلے گا اور ان کو بھی جو سزائے موت دی گئی ہے لوور کورٹس کی طرف سے، ہائی کورٹ کی طرف سے، وہ برقرار رہے گی یا نہیں رہے گی، یہ بھی 45 دن میں فیصلہ ہو جائے گا۔ بہرحال 45 دن تو نہیں، فیصلہ ہو گیا اور ان کو دونوں کو بری کر دیا گیا۔ بینچ کون سا تھا اور انہوں نے کیوں بری کیا، ان کے سامنے کیا ثبوت نئے لائے گئے، یہاں پہ یہ بھی واضح کر دیں کہ لوور کورٹ کی طرف سے ان کو 264 بار سزائے موت کا حکم دیا گیا تھا۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ان عدالتوں کے سامنے یہ کیس ان کا جرم کتنا زیادہ سنگین تھا، لیکن ان کو بری کر دیا گیا۔ میرا خیال ہے کہ یہاں پہ آپ کے سامنے وہ والا ویل لاگ رکھ دیتے ہیں جو آج سے 2-3 مہینے پہلے ہم نے بنایا تھا، جس میں بتایا گیا تھا کہ کس طرح سے ملزموں تک پولیس پہنچی، ادارے پہنچے، کس طرح سے گرفتاریاں ہوئی بیرون ملک سے، کس طرح سے لوگوں کو پاکستان لایا گیا، کس طرح سے گواہیاں ہوتی رہیں، وہ مکمل تفصیل آپ کے سامنے۔ ایک موقع پر تو یہ نظر آ رہا تھا کہ کوئی گواہ نہیں ملے گا اور یہ کیس ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا، لیکن پھر کچھ ایسا ہوا کہ یہ کیس اٹھا اور اپنے منطقی انجام تک اس طرح سے پہنچا کہ 2 کو سزائے موت ہو گئی۔ لیکن اب جو اس کا منطقی انجام نظر آیا وہ یہی نظر آیا ہے کہ ان دونوں کو بری کر دیا گیا۔ اس پر ہم بعد میں بات کرتے ہیں، فیصلہ آپ کے سامنے بعد میں رکھتے ہیں۔ پہلے یہ 2-4 مہینے پہلے جو ہم نے ایک ویل لاگ بنایا تھا، ان کے حوالے سے، ان لوگوں کے حوالے سے، اس بہت بڑے جرم کے حوالے سے وہ ذرا ملاحظہ کر لیجئے۔ پاکستان کے سب سے بڑے شہر اور صوبہ سندھ کے دارالحکومت کراچی میں 11 ستمبر 2012 کو بلدیہ ٹاؤن میں واقع فیکٹری علی انٹرپرائزز گارمنٹس میں آتش زنی کا ایک ہولناک واقعہ پیش آیا۔ اس دل دہلا دینے والے سانحے میں 264 محنت کش زندہ جل کر جان کی بازی ہار گئے، بلکہ ان کو ہلاک کر دیا گیا، جبکہ 50 سے زائد افراد کو شدید زخمی حالت میں ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ یہ واقعہ نہ صرف صنعتی تاریخ کا ایک المناک باب ہے، بلکہ انسانی بے حسی اور مجرمانہ سوچ کی بھیانک مثال بھی بن کر سامنے آیا۔ اس سانحے کی تحقیقات کے لیے تقریباً 2.5 برس بعد 2015 میں ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل دی گئی۔ تحقیقاتی ٹیم نے 43 سیشنز منعقد کیے، 6 مرتبہ جائے وقوع کا معائنہ کیا اور 39 گواہوں کے بیانات ریکارڈ کرنے کے بعد اپنی حتمی رپورٹ مرتب کی۔ اس رپورٹ میں کیمیکل ایگزامینر، کرائم سین انسپیکشن، الیکٹرک انسپیکٹر، چیف فائر آفیسر، FIA کی انکوائری، ویڈیو فرانزک تجزیے سمیت متعدد تکنیکی رپورٹس اور تجزیات کو شامل کیا گیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے اس مقدمے کا فیصلہ سناتے ہوئے متحدہ قومی موومنٹ کے سیکٹر انچارج رحمان عرف بھولا اور زبیر عرف چریا کو 264 مرتبہ سزائے موت سنائی، جبکہ سہولت کاری کے الزام میں 4 ملزمان کو عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ سابق صوبائی وزیر رؤف صدیقی سمیت 4 افراد کو شواہد ناکافی ہونے کی بنیاد پر بری کر دیا گیا۔ JIT کی رپورٹ کے مطابق فیکٹری میں لگنے والی آگ کسی حادثے کا نتیجہ نہیں تھی، بلکہ اس کی اصل وجہ 20 کروڑ روپے بھتہ ادا نہ کرنا تھا، جس پر فیکٹری کو دانستہ طور پر آگ لگا دی گئی۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ غیر قانونی اسلحہ کیس میں گرفتار ملزم رضوان قریشی نے دوران تفتیش ان
انکشاف کیا کہ MQM کے رہنما حماد صدیقی نے فیکٹری مالکان سے 20 کروڑ روپے بھتے کا مطالبہ کیا تھا۔ فیکٹری مالکان کے انکار پر سیکٹر انچارج رحمان عرف بھولا نے 11 ستمبر 2012 کو فیکٹری میں آتش گیر کیمیکل پھینکا، جس کے نتیجے میں آگ بھڑک اٹھی۔ تحقیقاتی رپورٹ میں یہ بھی واضح کیا گیا کہ پنجاب فورینسک سائنس ایجنسی نے اس امر کی تصدیق کی کہ یہ واقعہ آتش زنی کا نتیجہ تھا، جبکہ شواہد سے یہ بات ثابت ہوئی کہ آگ الیکٹرک شارٹ سرکٹ کی وجہ سے نہیں لگی۔ فیکٹری میں کام کرنے والے ایک ملازم نے مجسٹریٹ کے روبرو دیے گئے بیان میں بتایا کہ اس نے زبیر عرف چریا کو اپنے 5 ساتھیوں کے ہمراہ ایسی چیز پھینکتے دیکھا جس کے 5 سے 10 سیکنڈ کے اندر گودام میں آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے یہ بھی بیان دیا کہ زبیر نے کنٹین کی طرف جانے والا دروازہ لاک کر دیا اور آگ بجھانے والے عملے کو بھی اوپر جانے سے روکے رکھا، جہاں فیکٹری کے درجنوں مزدور کام کر رہے تھے۔ JIT نے اپنی رپورٹ میں اس امر پر اتفاق کیا کہ تکنیکی رپورٹس، شواہد اور گواہوں کے بیانات اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ آگ لگانے کا یہ واقعہ کسی حادثے کا نتیجہ نہیں بلکہ ایک سوچا سمجھا دہشت گردانہ منصوبہ تھا، جسے غالباً کیمیکل کے استعمال سے عملی جامہ پہنایا گیا۔ فیکٹری کے پروڈکشن مینیجر کے مطابق MQM کے بلدیہ سیکٹر کا فیکٹری کے اندرونی معاملات میں خاصا اثر و رسوخ تھا۔ سیکٹر آفس کی جانب سے فیکٹری انتظامیہ سے زکوٰۃ، فطرانہ، پارٹی فنڈز اور مختلف کنٹریکٹس وصول کیے جاتے تھے، جبکہ ملازمتوں کی بھرتی اور برطرفی میں بھی ان کا کردار نمایاں تھا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ سیکٹری انچارج رحمان عرف بھولا نے MQM کی تنظیمی کمیٹی کی جانب سے فیکٹری مالکان سے 25 کروڑ روپے بھتے کا مطالبہ کیا تھا۔ ایک شخص کے بیان کے مطابق فیکٹری مالکان شدید ذہنی دباؤ اور اضطراب کا شکار تھے۔ وہ 1 کروڑ روپے میں معاملہ ختم کرنے پر آمادہ ہو گئے تھے، مگر سیکٹر انچارج رحمان عرف بھولا کسی صورت اپنے 20 کروڑ روپے کے مطالبے سے پیچھے ہٹنے پر تیار نہ تھا۔ اس کے ساتھ ہی ادائیگی نہ ہونے کی صورت میں سنگین نتائج کی کھلی دھمکیاں بھی دی جا رہی تھیں۔ اس نے مزید بتایا کہ وسیم دہلوی نامی شخص، جس کے متحدہ قومی موومنٹ سے گہرے روابط تھے، فیکٹری سے باقاعدگی کے ساتھ بھتہ اور ملبوسات حاصل کرتا تھا۔ رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ اور فطرانہ بھی فیکٹری مالکان سے وصول کر کے پروڈکشن مینیجر خود وسیم دہلوی کے حوالے کرتا رہا۔ پروڈکشن مینیجر نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ آگ لگنے کے فوراً بعد فائر بریگیڈ کو اطلاع دی گئی۔ صورتحال کی سنگینی کے پیش نظر اکاؤنٹنٹ عبد المجید کو خود فائر بریگیڈ اسٹیشن بھیجا گیا تاکہ وہاں سے گاڑیاں روانہ کرائی جا سکیں۔ اس دوران فیکٹری میں موجود افراد اپنی مدد آپ کے تحت آگ پر قابو پانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن فائر بریگیڈ بالآخر آگ لگنے کے 1 گھنٹے 26 منٹ بعد جائے وقوع پر پہنچی۔ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے فیکٹری مالکان کے بیانات دبئی میں ریکارڈ کیے، جہاں انہوں نے اپنے پہلے دیے گئے بیانات کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ رحمان عرف بھولا نے 25 کروڑ روپے کے ساتھ ساتھ فیکٹری میں حصہ داری کا بھی مطالبہ کیا تھا۔ مالکان کے مطابق یہ دونوں مطالبات ان کے لیے قطعی طور پر ناقابل قبول تھے۔ JIT نے اپنی رپورٹ میں پولیس کی جانب سے مقدمے کے اندراج میں مجرمانہ غفلت کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ اتنے بڑے پیمانے پر جانی نقصان کے باوجود کسی معتبر ادارے سے تحقیقات میں مؤثر تعاون حاصل نہیں کیا گیا۔ دستیاب رپورٹس کو بھی پیشہ ورانہ انداز میں نہ تو جانچا گیا اور نہ ہی ان کی درست تشریح کی گئی۔ دوسری جانب فیکٹری مالکان ارشد بھائیلا اور شاہد بھائیلا نے JIT کو بتایا کہ ضمانت پر رہائی کے بعد ان پر متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے صلح کے لیے شدید دباؤ ڈالا گیا۔ ان کے مطابق MQM کے اس وقت کے ڈپٹی کنوینر انیس قائم خانی کے قریبی دوست اور حیدرآباد کی ایک بڑی کاروباری شخصیت علی حسن کے ذریعے مذاکرات کیے گئے، جن کے نتیجے میں یہ طے پایا کہ اگر فیکٹری مالکان جاں بحق ہونے والے مزدوروں کے ورثاء کو 2.5 لاکھ روپے اور زخمیوں کو 1 لاکھ روپے معاوضہ ادا کر دیں تو MQM سے صلح ممکن ہو سکتی ہے۔ مالکان کے بقول یہ رقم MQM کے پارٹی پلیٹ فارم کے ذریعے متاثرین میں تقسیم کی جانی تھی، جس کے لیے انہوں نے 5 کروڑ 98 لاکھ روپے ایک مخصوص اکاؤنٹ میں جمع بھی کرا دیے۔ بعد ازاں محمد علی حسن نے انہیں بتایا کہ یہ رقم انیس قائم خانی کو منتقل کر دی گئی ہے، جس میں سے 1 کروڑ 35 لاکھ روپے انیس قائم خانی کے لے پالک بیٹے عبدالستار خان کے بینک اکاؤنٹ میں منتقل ہوئے اور
اسی رقم سے ایک پلاٹ کی خریداری کی گئی۔ JIT کے مطابق بھائیلا برادران سے حاصل کی گئی یہ رقم بعد میں جائیداد کی شکل اختیار کر گئی جو ڈاکٹر عبدالستار اور ان کے دیگر کاروباری شراکت داروں کے پاس موجود ہے۔ تحقیقاتی رپورٹ کے خلاصے میں کہا گیا کہ حقیقت میں یہ واقعہ ایک سوچی سمجھی دہشت گردی کی کارروائی تھا جو 20 کروڑ بھتہ اور فیکٹری میں حصہ داری نہ ملنے پر رحمان عرف بھولا اور حماد صدیقی کی اعماء پر انجام دیا گیا۔ رپورٹ میں واقعے کی تحقیقات کے دوران سمجھوتا پسند رویے اور بوسیدہ پولیسنگ نظام کی نشاندہی کی گئی جس میں متاثرین اور مظلوموں کی بجائے مجرموں کو فائدہ پہنچایا گیا تاکہ ذاتی مفادات اور مقاصد حاصل کیے جا سکیں۔ خلاصے میں یہ بھی کہا گیا کہ پولیس کی مجموعی کارکردگی پیشہ ورانہ معیار کی بجائے خوف اور احسان کے زیر اثر رہی۔ بالآخر 22 ستمبر 2020 کو کراچی کی ایک انسداد دہشت گردی عدالت نے بلدیہ فیکٹری آتش زدگی کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے 8 برس بعد مرکزی ملزمان زبیر عرف چریا اور عبد الرحمان عرف بھولا کو سزائے موت سنائی جبکہ 4 دیگر سہولت کاروں کو عمر قید کی سزا دی گئی۔ اس مقدمے میں نامزد دیگر 4 ملزمان جن میں سابق صوبائی وزیر رؤف صدیقی، اقبال ادیب خانم، عمر حسن قادری اور عبدالستار شامل تھے، عدم شواہد کی بنیاد پر بری کر دیے گئے۔ عمر قید کی سزا پانے والوں میں شاہ رخ، فضل احمد، ارشد محمود اور علی محمد شامل ہیں۔ اب چلتے ہیں 11 ستمبر 2023 کی طرف جب سندھ ہائی کورٹ نے سانحہ بلدیہ فیکٹری میں مرکزی ملزمان عبد الرحمان عرف بھولا اور زبیر عرف چریا کی سزائے موت کے خلاف دائر اپیلیں مسترد کرتے ہوئے ان کی پھانسی کی سزا برقرار رکھنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے عمر قید کی سزا پانے والے 4 ملزمان شاہ رخ، فضل، ارشد محمود اور علی محمد کی اپیلیں منظور کر لیں جبکہ متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما رؤف صدیقی، عبدالستار، اقبال ادیب خانم اور عمر حسن کی بریت کے خلاف سرکار کی اپیل بھی مسترد کر دی گئی۔ یہ فیصلہ سانحہ بلدیہ فیکٹری کے مجرموں کو دی گئی سزاؤں کے خلاف دائر اپیلوں پر محفوظ کیا گیا تھا جسے عدالت نے 11 ستمبر 2023 کو سنایا۔ فیصلہ سنائے جانے کے بعد MQM کے رہنما رؤف صدیقی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ 8 برس کے دوران انہوں نے 700 سے 800 پیشیاں بھگتیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سانحہ بلدیہ میں 260 افراد جل کر شہید ہوئے اور یہ شخص کا یا ادارے نے بھی اس واقعے میں لاپرواہی یا مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کیا، اس کا انجام جہنم کے سوا کچھ نہیں۔ رؤف صدیقی نے کہا کہ وہ سندھ اسمبلی میں کی گئی اپنی تقریر پر آج بھی قائم ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جن افراد کو عدالت نے بری کیا ہے ان میں سے ایک ملزم فضل دوران قید انتقال کر چکا ہے، تاہم اس کے باوجود عدالت نے اسے عدم شواہد کی بنیاد پر بری قرار دیا۔ اس سانحے کی تحقیقات کے لیے رینجرز، پولیس اور دیگر اداروں کے افسران پر مشتمل 9 رکنی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی گئی تھی جس نے اپنی رپورٹ سندھ ہائی کورٹ میں جمع کرائی تھی۔ فروری 2015 میں اس کیس میں اس وقت اہم پیش رفت سامنے آئی جب رینجرز کی رپورٹ میں متحدہ قومی موومنٹ کو اس واقعے میں ملوث قرار دیا گیا۔ بعد ازاں جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی رپورٹ میں MQM کے رہنما رؤف صدیقی، عبد الرحمان عرف بھولا اور زبیر عرف چریا سمیت 11 افراد کو فیکٹری میں آتش زدگی کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا۔ پراسیکیوشن کے مطابق ملزمان نے اس وقت کے MQM کے کراچی تنظیمی کمیٹی کے سربراہ حماد صدیقی کی ہدایت پر عمل کیا کیونکہ فیکٹری مالکان نے بھتے کی رقم ادا کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ابتدائی طور پر شواہد کی کمی کے باعث پولیس نے زبیر عرف چریا کو رہا کر دیا تھا، تاہم بعد میں عبد الرحمان عرف بھولا کے JIT کے سامنے ریکارڈ کرائے گئے بیان میں زبیر کو شریک جرم قرار دیے جانے پر اسے دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ اپریل 2020 میں کیس کی سماعت کے دوران ایک اہم گواہ انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش ہوا جس نے زبیر عرف چریا کو واقعے میں ملوث ملزم کے طور پر شناخت کیا۔ اسی بنیاد پر انسداد دہشت گردی عدالت نے 2020 میں عبد الرحمان عرف بھولا اور زبیر عرف چریا کو سزائے موت جبکہ شاہ رخ، فضل، ارشد محمود اور علی محمد کو عمر قید کی سزا سنائی تھی۔ بعد ازاں اکتوبر 2020 میں عبد الرحمان عرف بھولا اور زبیر عرف چریا نے انسداد دہشت گردی عدالت کے فیصلے کے خلاف سندھ ہائی کورٹ سے الگ الگ اپیلیں دائر کیں جبکہ سرکار کی جانب سے رؤف صدیقی، عبدالستار، اقبال ادیب خانم اور عمر حسن کی بریت کے خلاف اپیل دائر کی گئی۔
29 اگست 2023 کو سندھ ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے تمام اپیلوں پر فریقین کے دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا، جو بالآخر 11 ستمبر 2023 کو سنایا گیا۔ یہ آپ نے سن لیا کہ کب کیا ہوا اور کیا کچھ نہیں ہوا۔ اب آپ کے سامنے فیصلہ رکھتے ہیں جو ہماری سپریم کورٹ کی طرف سے سنایا گیا۔ سپریم کورٹ نے سانحہ بلدیہ ٹاؤن فیکٹری آتش زدگی کیس کے مرکزی ملزم عبدالرحمان عرف بھولا اور زبیر عرف چریا کو بری کر دیا ہے۔ بدھ کو سپریم کورٹ میں سانحہ بلدیہ ٹاؤن سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی، جس میں عدالت نے دونوں ملزمان کا ٹرائل کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے سنایا گیا سزائے موت کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ جسٹس شہزاد ملک کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے ملزمان عبدالرحمان عرف بھولا اور زبیر عرف چریا کی اپیل منظور کرتے ہوئے انہیں بری کر دیا۔ سپریم کورٹ نے MKM کی جانب سے ریمارکس حذف کرنے کی درخواست کو غیر مؤثر قرار دیتے ہوئے نمٹا دیا۔ عدالت نے قرار دیا کہ چونکہ فیصلہ ہی کالعدم ہو چکا ہے، اس لیے ریمارکس از خود ختم ہو جاتے ہیں۔ سماعت کے دوران عدالت نے ملزمان کو شک کا فائدہ دیتے ہوئے بری کیا، جبکہ مقدمے کا تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کرنے کا اندیا دیا گیا۔ عدالت نے جام بحق افراد کے لواحقین کو فریق بنانے کی درخواستیں بھی مسترد کر دیں۔ جسٹس شہزاد ملک نے ریمارکس دیے کہ اگر چند افراد کو فریق بنایا جائے تو مزید درخواستیں آ جائیں گی اور فریقین کی تعداد بڑھنے سے مقدمہ غیر ضروری طور پر پیچیدہ ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ زیادہ فریقین ہونے کی صورت میں وکلاء کی تعداد بھی بڑھ جاتی ہے، جس سے سماعت متاثر ہوتی ہے۔ جسٹس شہزاد ملک نے سندھ ہائی کورٹ کے مشاہدات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، وہاں یہ رائے دی گئی تھی کہ MKM کا کراچی پر کنٹرول تھا، جس کے باعث گواہان خاموش رہے، تاہم عدالت نے اس معاملے پر مختلف نکات پر سوالات اٹھائے۔ عدالت کو بتایا گیا کہ زبیر عرف چریا کا اعترافی بیان موجود ہے، جبکہ عبدالرحمان عرف بھولا کا ایسا کوئی بیان ریکارڈ پر نہیں آیا۔ عدالت نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ اگر بعض الزامات سیاسی جماعت سے متعلق تھے تو دیگر افراد کی بریت کو کیوں چیلنج نہیں کیا گیا۔ یہ آپ نے فیصلہ بھی سن لیا اور یہ بھی واضح ہو گیا کہ جس طرح سے MKM کے لوگوں کو سزائے موت سنائی گئی تھی اور ان کے جرائم پر یہ سزا سنائی گئی تھی، لیکن MKM والے اپنے لوگوں کو بے وارث نہیں چھوڑتے، لا وارث نہیں چھوڑتے، ان کے پیچھے رہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ MKM نے اس کیس کی پیروی کی۔ جتنا بھی خرچہ تھا انہوں نے کیا۔ فروغ نسیم صاحب کو اس حوالے سے وکیل کیا گیا تھا، پاکستان کے مہنگے ترین وکیل ہیں، اور الطاف حسین کی پارٹی نے یہ ثابت کر دیا کہ اپنے بندے جو کچھ بھی کر گزرے ان کو کسی بھی طریقے سے بچا لیا جاتا ہے، چھڑا لیا جاتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔